إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ہر قسم کی تمہید، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ انگنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام امام النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم دوستو، بزرگوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اسی دن سے یہ شیطان انسان کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، انسان کے لیے سیدھے رستے کی طرف، توحید کی طرف، قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف اس نے بیریئر لگائے ہوئے ہیں، اور اسی کے مد مقابل گمراہی کی طرف اس نے رستے ہموار کیے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کسی بندے کو مسجد میں لانا بہت مشکل ہے، اور اسی بندے کو کسی بھی اور جگہ تھیٹر وغیرہ میں لے کے جانا بہت آسان ہے۔ کسی بندے کو سچ پر قائل کرنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ دلائل دینے پڑیں گے، بہت زیادہ باتیں سنانی پڑیں گی، بہت کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اسی بندے کو جھوٹ پر قائل کرنا، جھوٹ پر آمادہ کرنا بہت آسان ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام ایک ہے اور گمراہیاں بے شمار ہیں، توحید ایک ہے لیکن شرک کے اڈے، شرک کے معاملات جو ہیں بے شمار ہیں۔ توحید ایک ہے، توحید کے علاوہ کوئی بندہ کس چیز کو پوج رہا ہے، کوئی بندہ کس چیز کو پوج رہا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان ہے۔ توحید کے رستے کو، اللہ کے رستے کو، قرآن کے رستے کو مشکل بنا دیا، بیریئر لگا دیے، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، لیکن گمراہی والے جو رستے تھے، غلط جو رستے تھے، ان کو آسان بنا دیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کے آنے سے پہلے یہودی اور عیسائی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی، تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا، یہودیو تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو فرعون سے 10 طریقوں نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منکم، میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اس لیے آئندہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ بس اس مہینے میں صرف یہی تھا، ایک روزہ، 9-10 کا رکھ لیں یا 10 کا رکھ لیں یا دونوں کا اکٹھا رکھ لیں، صرف ایک چیز تھی روزہ۔ اس کے 10 20 30 40 50 سال بعد ایک سانحہ ہوا، بہت بڑا سانحہ جسے ہم واقعہ کربلا کہا جاتا ہے آج کے دور میں، اور کئی مطلب جب سے یہ واقعہ پیش ہوا ہے اس سے لے کر کے آج تک ہم روزے کو بھول گئے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس محرم الحرام کو جس حوالے سے یاد کیا جاتا تھا وہ ہم بھول گئے، لیکن آج یہ جو امت ہے صرف محرم الحرام کے مہینے کو اس واقعے کی وجہ سے یاد رکھتی ہے، جو واقعہ آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد 50 سال بعد، آدھی صدی بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ آج ہم نے اس واقعے کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ بندے کو پتہ نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، کلمہ کیا ہے، توحید کیا ہے، لیکن وہ بندہ یہ سوال ضرور کرے گا ہاں بھی تو یزیدی ہے یا حسینی ہے۔ بس اسی چیز پہ اس بندے کی بنیاد ہے، پورے کا پورا دین اسلام اسی 2 لفظوں میں ہے، تو یزیدی ہے یا حسینی ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا تو یزیدی ہے تو یہ بندہ پکا کافر ہے، اگر اس نے کہہ دیا حسینی ہے تو یہ بندہ پکا مسلمان ہے۔ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو آج اللہ نے پورے کا پورا دین مکمل کر دیا ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی سانحہ ہو جائے، کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے دین اور اسلام کو پورا کر دیا۔ اللہ نے ہمیں بتلا دیا نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، ہر چیز ہمیں واضح کر کے بتا دی۔ اس کے بعد کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور دوسری آیت نازل کی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ لوگوں کوئی بھی واقعہ امت میں پیش آ جائے، یعنی جو واقعہ پیش آیا قد خلت لہا ما کسبت، جو پہلے آپ کے واقعے پیش آئے، یعنی آج ہم ہیں، آج سے کئی سال پہلے واقعہ پیش آیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ لوگوں جو انہوں نے کمایا وہ ان کے ساتھ ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اس چیز کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنی نمازوں کا خیال کرو، آپ اپنی توحید کا خیال کرو، آپ اپنے کلمے کا خیال کرو، آپ اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ آج اس مسئلے کو کفر اسلام کا مسئلہ، پورے کا پورا دین اور اسلام اسی بنیاد پہ کھڑا کر دینا، یہ کہیں شریعت میں نہیں، یہ صرف اور صرف سیاسی غلطیاں تھیں، سیاسی غلطیاں تھیں جو آج ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پرکھتے ہیں، یہ صرف سیاسی غلطیاں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی، جن بلوائیوں نے ان کو شہید کیا، جن خارجیوں نے ان کو شہید کیا تھا، انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ جب خلیفہ بنایا اسی دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو حضرت معاویہ نے کہا میں تب تک آپ کی بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان کا بدلہ نہ لے لیں۔ صرف اور صرف 2 باتیں تھیں، میں آپ کی بیعت ضرور کروں گا، میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، لیکن
بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے آج ان کا بدلہ لینا ضروری ہے. اگر آپ بدلہ نہیں لوگے تو جو بھی خلیفہ آئے گا یہ لوگ اس کے ساتھ وہی عمل کریں گے. آج یہ دروازہ کھلا ہے, یہیں اس کو بند کر دیا جائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی یہ واقعہ نیا نیا پیش آیا ہے, یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے, تو تھوڑا سا صبر کر لیں, اس کے بعد ہم سارے مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن حضرت معاویہ کا موقف یہی تھا کہ آج اس دروازے کو بند کیا جائے. یہاں سے دو گروہ پیدا ہو گئے. ایک حضرت معاویہ کا جو کہتے تھے کہ ان کا بدلہ لیا جائے, اور حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ابھی ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, ہم بعد میں بدلہ. نیتیں دونوں کی صاف ہیں. آپ اینڈ تک دیکھیں گے ثانیہ کربلا جو ہوا, سارا معاملہ جو ہوا, نیتیں سب کی صاف ہیں. سارے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے, لیکن یہ سیاسی غلطیاں کچھ نہ کچھ ہوئیں. ایک یہ کہتا ہے کہ ابھی لو, بدلہ لو. دوسرا یہ کہتا ہے, حضرت علی یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی بدلہ نہیں لیتے, تھوڑے دن ٹھہر کے بدلہ لے لیتے ہیں. یہاں سے طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں, آپ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں, تو ہم مل کر کے بدلہ لیتے ہیں. یہ حجاز گئے, وہاں سے بڑا قافلہ لے کر کے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور کہا کہ میں اتنا بڑا قافلہ لے کر کے آ گیا ہوں, جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. میں اتنا بڑا قافلہ لے کر کے آ گیا ہوں, آپ ان کے ساتھ ملیں, مل کر کے ان کا مقابلہ کریں. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ قافلہ آ گیا. یہ قافلہ ابھی حضرت علی سے تھوڑا سا دور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدینہ میں ہیں. جب یہ قافلہ آیا تو حضرت علی نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو یہ اتنا بڑا قافلہ کیا لینے آیا ہے, وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر کے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا ان کا بدلہ لیا جائے. یہاں سے اب وہی بلوائی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ مل گئے آپس میں تو یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے, ہماری تو خیر نہیں ہے. انہوں نے یہ کیا. اب یہ باتیں چل رہی ہیں. انہوں نے یہ کیا, کچھ بندے ایک قافلے میں چلے گئے, کچھ دوسرے میں چلے گئے, آپس میں تیر اندازی شروع کر دی. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں, تو حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں, انہوں نے تیر اندازی کیوں شروع کر دی ہے. بس یہاں سے جنگ شروع ہوئی ہے. بس جنگ شروع ہوئی, یہ کام خارجیوں کا تھا, بلوائیوں کا تھا. جنگ شروع ہوئی ہے. پوری تاریخ اسلام میں سب سے بڑا سانحہ یہ ہے, اس جنگ میں 74,000 مسلمان شہید ہو گئے, صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ بدلہ کس نے لینا ہے, کیسے لینا ہے. اسی جنگ میں 74,000 مسلمان شہید ہو گئے. اس کے بعد جنگ صفین ہوئی, اسی وجہ سے تقریباً 8,000 مسلمان اس میں شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک جنگ ہوئی, 4,000 مسلمان اس میں شہید ہو گئے. اب یہ جو جنگیں کروا رہے تھے, یہ جو فتنہ فساد کروا رہے تھے, انہوں نے سوچا اب اگر دوبارہ اکٹھے ہونے والے ہیں, اگر اکٹھے ہو گئے ہماری خیر نہیں ہے, ہم یہ کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیتے ہیں اور حضرت علی کو بھی قتل کر دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں. انہوں نے کچھ بندے 2-3 بندوں کو ٹریننگ دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, اور کچھ کو ٹریننگ دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. فجر کا ٹائم تھا کہ ان کو شہید کرنا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بچ گئے, وہ نہ شہید ہوئے, وہ بچ گئے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں شہید ہو گئے. جب یہ شہید ہوئے, شہید ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. تقریباً 6 ماہ ان کی خلافت چلتی ہے. یہاں ایک میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافۃ فی الامتی 30 سنۃ, میری امت میں جو خلافت ہے یہ 30 سال چلے گی. اب ذرا اندازہ لگائیں, ہم حساب لگاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق, ان کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, اگر ان 5 کی خلافت کو ملایا جائے تو پھر 30 سال بنتے ہیں. اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کو 6 سال ختم کر دیا جائے تو پھر 30 سال مکمل نہیں ہوتے. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. جب 6 ماہ مکمل ہوئے, یہی جنگوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا, امت ساری بکھر گئی تھی, ہر بندہ اپنے اپنے گروہ میں تھا. کچھ مطلب جس طرح جنگیں ہوئی تھی سارے کے سارے امت بکھر گئی تھی.
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بہت بڑی قربانی دی ہے. آج ان کی قربانی کو کوئی بندہ یاد نہیں کرتا. ہر بندہ اپنا چورن بیچنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعوں کو بہت تاؤ دیتا ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بندہ یہاں ان کی قربانی کو یاد نہیں کرتا. اپنی انہوں نے خلافت چھوڑ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ خلافت سنبھال لیں. یہاں تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوں، بڑا کہہ بھی دے کہ ہم اپنی خلافت کو چھوڑتے ہیں، اپنے عہدے کو چھوڑتے ہیں، چھوٹے ہی نہیں آرام کرتے کہ اگر آپ نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا تو ہماری جو روٹی پانی وہ کدھر جائے گا. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت آئی تو پہلے والا سسٹم شروع ہو گیا دوبارہ. جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری امت جمع تھی، ان کے دور میں بھی پوری امت جمع ہوئی اور بڑا بہترین زمانہ ان کا چلا. 20 سال انہوں نے خلافت کی. جب ان کے 10 سال گزرے تو ولید بن مغیرہ، اس طرح کے صحابہ اور بھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی کوئی خلیفہ مقرر کر دیں. اگر آپ نے خلیفہ مقرر نہ کیا تو جس طرح کے پہلے جنگیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو یہ دوبارہ کام سارے کا سارا شروع ہو جائے گا. تو آپ اپنی زندگی میں ہی کسی خلیفہ کو مقرر کر دیں. انہوں نے سوچا اگر میں کسی صحابی کو خلیفہ بناتا ہوں یا کسی تابعی کو خلیفہ بناتا ہوں تو پھر وہ کام شروع ہو جائے گا دوبارہ جنگوں والا، کیونکہ صحابہ کے درمیان یہ گروہ بندی ہو گئی تھی. پہلے جب جنگیں ہوئی ہیں تو گروہ بندی ہو گئی تھی اور ان کے جو قبیلے تھے اس حساب سے بھی ان کا معاملہ چل رہا تھا. ان کے اس لیے کسی صحابی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو خلیفہ نہیں بناتے. انہوں نے اپنے بیٹے یزید کا انتخاب کیا کہ میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیتا ہوں. جب یزید کے بارے میں کہا کہ آپ اس کی بیعت کریں تو 4 صحابہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. باقی آل ٹو آل جتنے صحابہ تھے انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. میں بتاتا ہوں کون کون سے صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کی اور کنہوں نے نہیں کی. 4 صحابہ تھے. پہلے صحابی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر میں تھے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صحابی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی یزید کی. باقی جتنے بھی صحابی تھے، ایک حضرت حسین کا بھائی علی بن حنیفہ اس نے بھی بیعت کی تھی، مغیرہ بن حارث انہوں نے بھی بیعت کی تھی، عمر بن شعیب بن عاص انہوں نے بھی بیعت کی تھی، اور بھی کئی صحابہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی. صرف 4 صحابہ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی. کوئی ایکشن نہیں ہوا، کسی نے نہیں کہا بیعت کرو یا نہ کرو. جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو چھوڑ دیا گیا. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اس کے بعد یزید نے کہا کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے تو سارے میری بیعت کریں. اب یہاں 4 صحابہ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، 2 صحابہ نے بیعت کر لی جن میں عبداللہ بن عمر تھے اور عبداللہ بن عباس. انہوں نے کہا ہاں یہ کام غلط ہوا ہے، اختلاف صرف اس لیے تھا، بیعت اس لیے نہیں کی تھی، نیتیں کوئی خراب نہیں تھی، بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ جو خلافت والا سسٹم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آ رہا ہے یہ انہوں نے ختم کر دیا. وہ کس طرح کہ اپنے بیٹے کو حضرت معاویہ نے خلیفہ بنا دیا. یہ کیوں بنایا؟ بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بیٹے کو خلیفہ بنانا درست نہیں. لیکن حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا اگر میں کسی صحابی کو خلیفہ بناتا ہوں تو دوبارہ پھر یہ جنگوں والا سسٹم شروع ہو جائے گا. اب یہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے. ذرا نیتوں کو ذرا چیک کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک کی نیت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی نیت یہ ہے کہ اگر میں کسی صحابی کو بناتا ہوں تو پھر دوبارہ اختلاف شروع ہو جائے گا. اور یہاں صحابہ جنہوں نے بیعت نہیں کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، انہوں نے جب بیعت نہیں کی، ان کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ خلافت آ رہی ہے تو صحابہ اکرام کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا یہی سسٹم شروع ہو جائے گا. ہر بندہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے گا، ہر بندہ آگے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے گا. تو یہ ہم سیاست نہیں چلنے دیں گے. یہاں یہ سیاسی غلطی ہوئی ہے. اب یہاں سے آگے سارے کا سارا ثانیہ ہوا ہے. یزید نے کہا کہ میری بیعت کرو. عبداللہ بن زبیر اور جو دوسرے حسین بن علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا.
اب یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آ گئے. مکہ میں آ کر کے انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. وہاں خلافت کا اعلان کر کے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. نیت یہ تھی کہ ان کو ساتھ ملا کے یزید کے خلاف نکلیں گے اور اس کی جو انہوں نے غلط کام کیا ہے, غلط طریقے سے یہ آیا ہے, اس کو ہم ختم کریں گے. یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بیعت کی اور کہا ہاں یہ کام بہت غلط ہوا ہے. ہاں آج کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کام بہت بڑا غلط ہوا تھا, بہت غلط ہوا ہے, لیکن یہ کام اتنا غلط نہیں تھا کہ اس بنیاد پر گروہ بندی دوبارہ ہو جائے, اس بنیاد پر یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے. عبداللہ بن عمر نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور کہا ہاں میں نے بیعت کر لی, آپ بھی اس کی بیعت کرو, لیکن بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ خلیفہ بن جائے تب تک تم اس کی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک تم اعلانیہ کفر اس میں نہ دیکھ لو. اس لیے ہم نے اس کی بیعت کر لی ہے تو ہم پوری اس کی بیعت نبھائیں گے. بہرحال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے مکہ میں اپنا سسٹم شروع کر دیا. یزید نے وہاں اپنی فوجیں بھیجی, جنگ ہوئی. جنگ اس بنیاد پہ ہوئی کہ یا تو ہماری بیعت کریں یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کریں. وہاں جنگ ہوئی, عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے. یہاں سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کی طرف چلے. کوفہ اس لیے گئے تھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا جو دارالخلافہ تھا, حکومت کا سسٹم تھا, وہ کوفہ میں تھا. تو کوفیوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں مانی تو انہوں نے ان کو خط لکھنا شروع کیے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ملیں گے, آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کے ساتھ مل کر کے یزید کے خلاف کھڑے ہوں گے. جب یہ انہوں نے حضرت حسین نے وہاں جانے کا ارادہ کیا, وہاں پہنچ گئے. بہرحال اس طرح واقعہ ہے, وہاں پہنچ گئے. وہاں بھی یہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا, دو ہی باتیں تھیں, یا تو ہمارے ساتھ بیعت کر لیں یا جنگ کریں. تو یہ جنگ ہوئی ہے اور وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور باقی بھی جو تھے یہ شہید ہو گئے. یہ ہے بہت بڑا سانحہ جو اسلام میں ہوا, دین میں ہوا, ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. ہاں اس کو ہر بندہ مانتا ہے بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن یہ صرف سیاسی غلطی تھی, سیاسی معاملات تھے. ایک طرف یہ تھا, صرف یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, ایک طرف یہ تھا وہ کہتے تھے کہ یہ باپ نے بیٹا خلیفہ بنایا, یہ درست نہیں, کیونکہ صحابی موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت کا سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہاں جو تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے, وہ کہتے تھے اگر میں کسی کو بناؤں گا تو دوبارہ پھر یہ معاملات شروع ہو جائیں گے. اب یہ واقعہ ہوا, سیاسی غلطیاں ہوئیں, یہاں حضرت حسین شہید ہو گئے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر ہم یہ سمجھیں, یہ کہیں کہ یہاں اہل بیت شہید ہوئے ہیں تو آپ ذرا دوسری طرف جائیں تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوئے, ان کو زہر نہیں دیا گیا, ان کے بارے میں آج تک کسی نے کیوں بات نہیں کی. اگر ہم کہتے ہیں مسلمان شہید ہوئے تو اس سے پہلے جو جنگ جمل ہوئی ہے 74,000 مسلمان شہید ہو گئے. 74,000 مسلمان, پہلا واقعہ اسلام میں آج تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جنگوں میں 74,000 مسلمان شہید نہیں ہوئے تھے. یہاں 74,000 مسلمان شہید ہو گئے, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, لیکن آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جاتی ہے. وجہ صرف اور صرف یہ ہے, کوئی محبت والا چکر نہیں, وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنا کوئی رونا رلائے گا, جتنا اپنا کاروبار چمکائے گا, جتنا کوئی ذاکر یا کوئی بڑا رونا مطلب اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے لوگوں کو رلاتا ہے اور اچھا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ ایسے ہو گیا, بڑا ظلم ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, اس کو کہتے ہیں بڑا اچھا خطیب ہے, اس کا کاروبار بھی چمکتا ہے, اسے پیسے بھی دیے جاتے ہیں. وجہ صرف اور صرف یہ. اگر میں کہتا ہوں اہل بیت وہاں شہید ہوئے تو یہاں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی ابو بکر بن علی, عمر بن علی, یہ ان کے بھائی تھے, یہ بھی وہاں شہید ہوئے تھے. ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا اور آج صرف ان کا ہی تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن آج میں یہ بھی بتاتا چلوں, آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد. کیا مطلب اس بات کا؟ کیا کربلا سے پہلے اسلام نہیں تھا؟
میں نے پہلے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام واقعہ کربلا سے پہلے 50 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد جو بھی واقعہ پیش آیا، جو بھی معاملہ ہوا، اس کو ہم دین اسلام کا حصہ نہیں سمجھ سکتے۔ آج جو بندہ کہے ہاں بھئی تو یزید کو کافر سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اگر اس نے کہا ہاں میں یزید کو کافر سمجھتا ہوں تو یہ مسلمان ہے، دوسرے نے کہا میں نہیں سمجھتا تو یہ کافر ہو گیا۔ آپ نے یہ یقیناً یہ آیت ضرور دیکھنی ہے، پہلے پارے کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ لوگوں ان واقعات کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے آپ سے سوال نہیں کرنا۔ تلک امۃ، یہ پہلے لوگوں کے معاملات تھے، وہ گزر چکے۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، آپ لوگوں سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آج کل تو آپ دیکھتے ہیں یہ اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر کے بندہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، صحابہ کرام کی گستاخی اور کدھر سے کدھر نکل جاتا ہے۔ ویسے بندہ خود سوچے کہ ان واقعات سے ہم نے نکالنا کیا ہے، کیا مطلب، کیا ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ اگر میں کہوں ہاں بھئی وہ بندہ کیسا تھا تو کیا مطلب؟ یہ تاریخی واقعات ہیں، نہ یہ سچے ہیں نہ جھوٹے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ دیکھیں گے دو مولوی کبھی بھی واقعہ کربلا ایک جیسا بیان نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تاریخ کے واقعات ہیں، ہم ان کو سچا بھی نہیں کہہ سکتے، جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے۔ جتنی بھی روایات ہیں ان میں ضعیف راوی بھی ہیں، صحیح راوی بھی ہیں، ہر بندے نے اپنے طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس لیے ان واقعات کو بنیاد بنا کے کفر اسلام کے فتوے لگانا، ان واقعات کو بنیاد، جس طرح کے آخری بات، جس طرح کے اگر میں کہوں کہ وہ جو فوج تھی وہ کافروں کی فوج تھی جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، تو آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے لگے تو حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس جانے دو، دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے دمشق کے راستے سے یزید کے پاس جانے دو، تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے سرحد پار کافروں کے پاس جانے دو، میں ان سے جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ یہ تو ہر بندہ بیان کرتا ہے، یہ 3 شرطیں ٹھیک تھیں، سرحد پار جانے دو، کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا میں شہید ہو جاؤں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ سامنے کافر ہیں، میرے سامنے کافر ہیں، تو یہ کیوں کہا ہے کہ مجھے سرحد پار جانے دو، وہاں جا کے میں ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں اور شہید ہو جاتا ہوں؟ بہرحال آخری بات یہی ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ساری کی ساری امتیں گزر چکی ہیں، یہ معاملات، یہ واقعات گزر چکے ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے، ان واقعات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔